اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر الناصر المعین۔ جیسا کہ سجدے کے سلسلے میں احکامات بیان کیے جا رہے تھے، آج بھی اسی کے سلسلے میں احکامات بیان کیے جائیں گے۔ قرآن مجید کے واجب سجدے، یعنی قرآن مجید میں کہاں کہاں پر سجدہ کرنا واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 1102، قرآن مجید کی 4 سورتوں یعنی والنجم، اقرا، الف لام میم تنزیل اور حامیم سجدہ میں سے ہر ایک میں ایک آیت سجدہ ہے، جسے اگر انسان پڑھے یا سنے تو آیت ختم ہونے کے بعد فوراً سجدہ کرنا ضروری ہے، اور اگر سجدہ کرنا بھول جائے تو جب بھی اسے یاد آئے سجدہ کرے۔ اور ظاہر یہ ہے کہ آیہ سجدہ غیر اختیاری حالت میں سنے تو سجدہ واجب نہیں ہے، اگرچہ بہتر یہ ہے کہ سجدہ کیا جائے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور ان 4 سوروں کو پڑھتا ہے تو ایسی صورت میں انسان کے اوپر واجب ہے کہ وہ سجدہ ادا کرے، لیکن ظاہر ہے کہ انسان جب نماز پڑھ رہا ہے تو ایسی صورت میں الگ سے کوئی سجدہ نہیں کر سکتا، کیونکہ الگ سے کوئی سجدہ کرے گا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ ان صورتوں کا انتخاب نہ کرے، نماز پڑھتے وقت ان کے علاوہ کوئی سے سورے پڑھے۔ لیکن اگر کوئی شخص بھول کے پڑھ لیتا ہے تو اس کا حکم انشاءاللہ آگے بتایا جائے گا، لیکن انسان کو چاہیے کہ نماز کے فوراً بعد سجدہ کرے۔ لیکن اگر وہ بھول جائے، سجدہ نہ کرے، تو جب بھی اسے یاد آئے تو فوراً اسے سجدہ کرنا ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 1103، اگر انسان سجدے کی آیت سننے کے وقت خود بھی وہ آیت پڑھے تو ضروری ہے کہ 2 سجدے کرے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان کبھی جب سنتا ہے تو اسے دہراتا بھی ہے، تو ایسی صورت میں جب انسان کسی ایسی آیت کو کہ جس میں سجدہ کرنا واجب ہے، اگر وہ سنتا ہے اور سننے کے بعد دہراتا بھی ہے تو 2 سجدے کرنا ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 1104، اگر نماز کے علاوہ سجدے کی حالت میں کوئی شخص آیہ سجدہ پڑھے یا سنے تو ضروری ہے کہ سجدے سے سر اٹھائے اور دوبارہ سجدہ کرے۔ اس مسئلے میں کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز کے علاوہ کبھی کوئی ایسا ہی شکرانہ کا سجدہ یا کسی اور طرح سے سجدہ کر رہا ہو اور وہ آیہ سجدہ کو سنے تو ایسی صورت میں پہلے والا جو سجدہ کر رہا تھا اسے سر اٹھائے اور دوبارہ سجدے کی نیت سے سجدہ کرے، یعنی آیت جو اس نے سنی ہے یا پڑھی ہے اس کی نیت سے سجدہ کرے۔ مسئلہ نمبر 1105، اگر انسان سوئے ہوئے شخص یا دیوانے یا بچے سے جو قرآن کو قرآن سمجھ کر نہ پڑھے یا نہ پڑھ رہا ہو سجدے کی آیت سنے یا اسے اس پر کان دھرے تو سجدہ واجب ہے، لیکن اگر گرامافون یا ٹیپ ریکارڈ سے سنے تو سجدہ واجب نہیں، اور سجدے کی آیت ریڈیو پر ٹیپ ریکارڈ کے ذریعے نشر کی جائے تب بھی یہی حکم ہے، یعنی سجدہ واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ریڈیو اسٹیشن سے سجدے کی آیت پڑھے اور انسان اسے ریڈیو پر سے سنے تو سجدہ واجب ہے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی ایسے شخص سے آیت سجدہ سنے جو دیوانہ ہے یا سو رہا ہے یا بچہ ہے تو ایسی صورت میں اس پر سجدہ واجب ہوگا، لیکن اگر موبائل وغیرہ میں انسان ریکارڈنگ سن رہا ہوتا ہے یا پھر کسی چیز میں ریکارڈ کر کے سن رہا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اس پہ سجدہ واجب نہیں ہے۔ لیکن جو مباشرتاً نشر ہو رہی ہوتی ہے ریڈیو اسٹیشن وغیرہ سے، اور پھر اگر دہراتا ہے یا پھر وہاں سے وہ بولتا ہے تو ایسی صورت میں سجدہ واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 1106، قرآن کا واجب سجدہ کرنے کے لیے احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ انسان کی جگہ غصبی نہ ہو، اور احتیاط مستحب کی بنا پر اس کی پیشانی رکھنے کی جگہ اس کے گھٹنے اور پاؤں کی انگلیوں کے سروں کی جگہ سے 4 ملی ہوئی انگلیوں سے زیادہ اونچی یا نیچی نہ ہو، لیکن یہ ضروری نہیں کہ اس نے وضو یا غسل کیا ہو یا قبلہ رخ ہو یا اپنی شرمگاہ کو چھپائے یا اس کا بدن اور پیشانی رکھنے کی جگہ پاک ہو
اس کے علاوہ جو شرائط نماز پڑھنے والے کے لباس کے لیے ضروری ہیں وہ شرائط قرآن مجید کا واجب سجدہ ادا کرنے والے کے لباس کے لیے نہیں ہیں۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ کسی جگہ پہ سجدہ کر رہا ہو، یہ واجب سجدہ جو قرآن مجید کی ان آیتوں کے سننے کی وجہ سے اس پر واجب ہوتا ہے کہ جن میں سجدہ ہوتا ہے، آیے سجدہ جنہیں کہتے ہیں، تو ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ کسی غصبی جگہ پہ سجدہ نہ کرے۔ لیکن اگر ان کے علاوہ ایک شرط اور بھی ہے کہ پیشانی رکھنے کی جگہ اور گھٹنے رکھنے کی جگہ 4 انگل سے زیادہ اونچی نہ ہو، اس کے علاوہ جتنی بھی شروط نماز میں تھیں کہ انسان 7 اعضاء کو رکھے، روبہ قبلہ ہو، ان ساری چیزوں کی اگر شرط نہ بھی پائی جاتی ہو تب بھی اس کا سجدہ صحیح ہے۔ یعنی یہ واجب سجدہ ادا کرنے کے لیے اگر انسان روبہ قبلہ نہ ہو پھر بھی اس کا سجدہ صحیح ہوگا، اگر اس نے لباس نہ پہنا ہو پھر بھی اس کا سجدہ صحیح ہوگا، اگر اس نے وضو یا غسل نہ کیا ہو پھر بھی وہ سجدہ کر سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 1107، احتیاط واجب یہ ہے کہ قرآن مجید کے واجب سجدے میں انسان اپنی پیشانی سجدہ گاہ یا کسی ایسی چیز پر رکھے جس پر سجدہ کرنا صحیح ہو، اور احتیاط مستحب کی بنا پر بدن کے دوسرے اعضاء زمین پر اس طرح رکھے جس طرح نماز کے سلسلے میں بتایا گیا ہے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ انسان جب سجدہ کرے تو اپنی پیشانی کسی ایسی چیز پر رکھے جس پہ سجدہ کرنا صحیح ہو، لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ دوسرے اعضاء جو ہیں زمین پر اسی طرح رکھے جس طرح سجدے میں رکھے جاتے تھے۔ سجدے سے مراد نماز کے سجدے میں جیسے رکھے جاتے تھے، احتیاط مستحب یہ ہے کہ اسی طرح اس کے سجدے میں بھی دوسرے اعضاء رکھے۔ مسئلہ نمبر 1108، جب انسان قرآن مجید کا واجب سجدہ ادا کرنے کے ارادے سے پیشانی زمین پر رکھ دے تو خواہ وہ کوئی ذکر نہ بھی پڑھے تب بھی کافی ہے، اور ذکر کا پڑھنا مستحب ہے اور بہتر ہے کہ یہ ذکر پڑھا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ ایمانا و تصدیقا، لا الہ الا اللہ عبودیتا و رقا، سجدت لک یا رب تعبدا و رقا، مستنکفا ولا مستکبرا، بل انا عبد ذلیل ضعیف خائف مستجیر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جیسا کہ انہوں نے کہا ہے اس مسئلے میں کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید کا واجب سجدہ ادا کرنا چاہتا ہے تو اگر وہ زمین پر پیشانی اس سجدے کی نیت سے رکھ دے تو یہ کافی ہے، لیکن مستحب ہے کہ کسی ذکر کو پڑھا جائے، لیکن مستحب یہ ہے کہ تمام ذکر کو نہ پڑھتے ہوئے اس ذکر کو جو ابھی میں نے بیان کیا ہے اس ذکر کو پڑھا جائے۔ آج کے درس میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ آئندہ بقیہ مسائل بیان کیے جائیں گے۔ خداوند عالم سے یہی دعا ہے کہ خداوند عالم ہم سب کو زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔